عبد الرحمن بن غنم، جن کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو فقہ کی تعلیم دینے کے لیے شام بھیجا تھا، بیان کرتے ہیں کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے ان کو بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اپنے یافور نامی گدھے پر سوار ہوئے۔ اس کی رسی کھجور کے پتوں کی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ تم بھی سوار ہو جاؤ۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول آپ چلیں، میں پیدل ہی ٹھیک ہوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، تم سوار ہو جاؤ۔ پس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار ہو گیا۔ ہوا یوں کہ گدھا گر پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر مسکرانے لگے، اور میں دل ہی دل میں افسوس کرنے لگا۔ پھر دوسری اور تیسری بار بھی ایسے ہی ہوا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک پیچھے کیا اور کوڑے یا چھڑی کے ساتھ میری کمر پر مارا اور فرمایا، معاذ کیا تو جانتا ہے کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے؟ میں نے کہا، جی اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس بے شک اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کو چلے اور پھر اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور میری کمر پر مارا اور فرمایا، اے معاذ کی ماں کے بیٹے، کیا تم یہ جانتے ہو کہ اگر بندے ایسے ہی کریں تو اللہ تعالیٰ پر ان کا کیا حق ہے؟ میں نے کہا، جی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس بے شک جب بندے ایسے ہی کریں تو ان کا اللہ تعالیٰ پر حق یہ ہے کہ وہ ان کو جنت میں داخل کر دے۔ حدیث نمبر 4، مسند احمد۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، ہم سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب سی حدیث بیان کرو۔ انہوں نے کہا، جی ہاں، وہ بات یہ ہے کہ میں گدھے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ بن جبل۔ میں نے کہا، میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے؟ میں نے کہا، جی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر مذکورہ بالا حدیث کی طرح حدیث ذکر کی، البتہ اس میں جنت میں داخل کرنے کے بجائے یہ الفاظ ہیں کہ وہ ان کو عذاب نہیں دے گا، اور ایک روایت میں یہ زیادتی بھی ہے۔ آخر میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا میں لوگوں کو یہ حدیث بیان کر کے خوشخبری نہ سنا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رہنے دو تاکہ وہ مزید عمل کرتے رہیں۔ حدیث نمبر 5 اور 6، مسند احمد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا تم جانتے ہو کہ لوگوں کا اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کا لوگوں پر کیا حق ہے؟ میں نے کہا، جی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ پر ان کا حق یہ ہوگا کہ وہ ان کو عذاب نہ دے۔ حدیث نمبر 7، مسند احمد۔ سیدنا طفیل بن صخبرہ رضی اللہ عنہ، جو کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا اخیافی بھائی ہے، سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں یہودیوں کے ایک گروہ کے پاس سے گزرا اور ان سے پوچھا، تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا، ہم یہودی ہیں۔ میں نے کہا، اگر تم عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہ کہتے
تو تم بہترین قوم تھے۔ انہوں نے کہا تم مسلمان بھی بہترین قوم ہوتے اگر صرف یہ نہ کہتے کہ وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہے۔ پھر میں عیسائیوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرا اور ان سے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ہم عیسائی ہیں۔ میں نے کہا اگر تم حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہ کہتے تو تم بہترین لوگ ہوتے، لیکن انہوں نے آگے سے کہا اگر تم بھی یہ نہ کہتے کہ وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہے تو تم بھی بہترین قوم ہوتے۔ جب صبح ہوئی تو بعض لوگوں کو یہ خواب بیان کرنے کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ کو ساری بات بتلا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کیا تم نے کسی کو یہ خواب بتلایا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر جب لوگوں نے نماز ادا کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا طفیل نے ایک خواب دیکھا ہے اور تم میں سے بعض لوگوں کو بتلا بھی دیا ہے۔ بات یہ ہے کہ تم لوگ ایک کلمہ کہتے تھے، میں اسے ناپسند تو کرتا تھا لیکن تم کو منع کرنے سے شرم و حیا مانے تھی۔ اب بات کھل گئی ہے، لہٰذا تم یہ نہ کہا کرو کہ وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہے۔ حدیث نمبر 8 مسند احمد۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں بعض اہل کتاب کو ملا ہوں اور انہوں نے مجھے کہا تم مسلمان بڑے اچھے لوگ ہو، کاش تم یہ نہ کہتے کہ وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی تمہاری اس بات کو ناپسند کرتا تھا، آئندہ اس طرح کہا کرو کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہے۔ حدیث نمبر 9 مسند احمد۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جو کچھ اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کیا تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیا ہے؟ صرف وہ ہوتا ہے جو یکتا و یگانہ اللہ چاہتا ہے۔ حدیث نمبر 10 مسند احمد۔